اب ہم اپنی زندگی میں توحید کو سکین کریں، اپنی زندگی میں توحید کا میٹر کتنا ہے، کتنی پرسنٹیج جو ہے وہ ہمارے وجود میں توحید پریکٹیکل ہے۔ اب انسان کی زندگی میں مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، پھر اس کو چیک کرے، اس مشکل پریشانی میں وہ لرزتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، اور اگر ہوتا ہے تو کس دروازے کو سب سے پہلے کھٹکھٹاتا ہے۔ یہ عملی توحید ہے۔ میں اتنے دعوے کرتا رہوں ممبر پہ بیٹھا ہوا، جب میرے پر کوئی مشکل آئے تو سب سے پہلے میں کہاں جاؤں گا، یہی چیز میرے رابطے کو اور میرے عقیدے کو بتائے گی۔ آیت اللہ نخوتکی اصفہانی رضوان اللہ تعالی علیہ جو مشہد مقدس میں مولا کے حرم میں دفن ہے، ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، شاگرد آیا، دیکھا گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا خدا نے میرا مرتبہ بڑھا دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں آیت اللہ نخوتکی اصفہانی بہت، یعنی آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالی علیہ کے دور میں نجف سے جو ہے وہ آیت اللہ کشمیری سے وظائف لے کر ان کمالات تک پہنچے تھے، کہ یہاں تک کہ جب امام خمینی نے ان سے کہا کہ مجھے علم کیمیا دے دیں۔ علم کیمیا کیا ہے؟ یعنی مجھے ایسا علم دے دیں کہ میں پتھر کو بھی سونا بنا دوں، پہاڑوں کو سونا، اور ان کے پاس تھا یہ علم کہ پہاڑ سونا بن سکتے تھے، مگر انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ آپ کو دے دوں تو کیا آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ سونا صحیح معاملوں میں استعمال ہوگا؟ تو امام خمینی خاموش ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے ایک اور عمل دیا، اور اس عمل کو کہا کہ یہ اسی طرح ہے علم کیمیا، آپ اس کو عمل کریں زندگی میں۔ امام خمینی کہتے ہیں میں نے ساری زندگی وہ عمل کیا، مجھے کبھی بھی کوئی پریشانی، کوئی تنگی، کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ وہ عمل بہرحال آسان سا ہے، گفتگو آ گئی ہے تو میں بہرحال آپ کو دیتا جاؤں۔ آیت تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اب نماز کے بعد جو پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تسبیح کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک، 3 دفعہ سورہ توحید ہے، 3 دفعہ صلوات ہے، اور پھر 3 دفعہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 کا آخری حصہ اور تیسری پوری، 3 دفعہ آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی تنگ دستی یا کوئی مشکلات نہیں ہوں گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ شاگرد کہتا ہے تو آپ رو کیوں رہے؟ اگر درجات بڑھ گئے ہیں تو رو کیوں رہے؟ کہا جو میرا پچھلا درجہ تھا اس میں جب لوگ میرے پاس آتے تھے تو میں کہتا کہ میری مشکل ہے تو میں دعا کرتا تھا، مشکل ہٹ جاتی تھی، لیکن اب جس مقام پہ میں پہنچا ہوں تو یہاں مجھے دکھایا گیا ہے کہ وہ مشکل اس کے اوپر مشکل نہیں تھی، بلکہ اللہ کا فضل و کرم تھا۔ خوب یہاں جب انسان بڑھ جاتا ہے، اس کا رتبہ بڑھ جاتا ہے تو وہ دنیا کو کسی اور نگاہ سے دیکھتا ہے، اور یہ توحید ہے۔ جتنا انسان اوپر چلا جائے خدا کی بارگاہ میں، اپنے آپ کو رفعت دے، بزرگ ہو جائے، اتنا وہ دنیا کے معاملات کو بہت چھوٹا دیکھتا ہے۔ تبھی تو مولا متقیان نے دنیا کو 3 دفعہ طلاق دے دی۔ ہم دنیا کے پیچھے بھاگے مارتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ امام جانتے تھے دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ ابن عباس سے جو روایت ہے کہ میں ایک جنگ میں مولا کی خدمت میں آیا اور اپنے خیمے میں اپنے جوتوں کو، کفش کو پیوند لگا رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ مولا عرب کے سردار آپ سے ملنے آئے اور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو امام نے اسی وقت اپنے نالین مبارک کو جو ہے وہ اس کی طرف پھینکا اور الٹی ہو گئی۔ کہا کہ میں اس مملکت کو اس جوتی کے تلوے کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ علی کو کیا دنیا سے اور دنیا کے سروخار سے، مگر اس کے باوجود بھی کہ حضرت علی جیسا قوی ارادہ رکھنے والا شخص، لوہے کا ارادہ رکھنے والا شخص خدا کی بارگاہ میں تڑپتا ہے۔ یہ ہے توحید کہ کوئی چیز امام کو ہلا نہیں سکتی مگر خدا کی بارگاہ میں سجدے، دعائے کمیل۔ آپ دیکھیں یہاں سری اور رضا، کس طرح امام جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں تڑپ رہے ہیں۔ تو یہاں توحید عملی ہے، پریکٹیکل ہے، اور یہ جب توحید انسان کے وجود میں نفوذ کر جائے تو پھر